بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن و صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھی جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی ایمانی طاقت، وفاداری اور قربانیاں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ قابل تقلید ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھی۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتی تھی اور مہمانوں کی بڑی عزت کرتی تھی۔ ان کی سخاوت اور مہمان نوازی کی وجہ سے لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور سب سے پیاری بیوی تھی۔ ان کا تعلق نہ صرف محبت اور احترام پر مبنی تھا بلکہ ایک مثالی تعلق بھی تھا۔ آپ کا نام خدیجہ، کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ ہے۔ والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوئی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ آپ کا خاندان مکہ میں بہت معزز خاندان تھا اور آپ کے والد مکہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھے جن کا اثر و رسوخ شام اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ جب آپ کے والد خویل کی وفات ہوئی تو آپ نے پورا کاروبار خود سنبھال لیا۔ بہت جلد ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے پہچانی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں عام تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاقی کا چرچا عام تھا۔ حضرت خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیے، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہو آپ کا اس کا مضاعف دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ روایتوں کے مطابق شام کے اس سفر میں میسرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کمالات و معجزات دیکھے جس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ شام پہنچ کر حضور نے سارا مال فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا، لہٰذا آپ میسرہ کے ہمراہ مکہ کے لیے واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی میں بھی میسرہ نے دیکھا کہ پورے سفر میں حضور کے اوپر 2 فرشتے سایہ کیے ہوئے۔ جب یہ کاروان مکہ واپس لوٹا تو مکہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 غیبی مخلوق ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ عورتوں نے بھی دیکھا کہ اس سخت گرمی اور دھوپ میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سایہ نہیں ہے۔ حضور نے حضرت خدیجہ سے ملاقات کی اور تجارتی منافع کے متعلق بتایا۔ حضرت خدیجہ حیران تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کے مال میں اس قدر منافع اور برکت کبھی نہ ہوا تھا۔ حضور کے جانے کے بعد میسرہ نے حضرت خدیجہ کو تمام سفر کا حال بیان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی بہت تعریف کی۔ ان تمام واقعات سے حضرت خدیجہ حضور سے بہت متاثر ہوئی اور آپ کو حضور سے بہت لگاؤ پیدا ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدرت کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اس رشتے کے متعلق بتایا۔ اس پر ابو طالب نے یہ مشورہ دیا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے نہایت ہی اچھا اور معقول ہے کیونکہ حضرت خدیجہ ایک پاک باز اور امانت دار خاتون ہے، لہٰذا اپنے چچا کے مشورے سے آپ نے قبول فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عامر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔
تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر مقرر پایا، اور حضرت خدیجہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ نکاح کے بعد جب مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تو سیدہ خدیجہ حضور سے مخاطب ہوئی اور فرمایا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا زاد ورقہ بن نافع سے کہا کہ اعلان کر دے کہ جو کچھ خدیجہ کی ملکیت ہے، تمام مال، غلام اور کنیز، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہی ہوں کہ جس طرح چاہے اس کا استعمال کر لے۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حامی اور مددگار تھی۔ آپ 25 سال اکلوتی حرم نبی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال مشترکہ زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی شان میں بہت سے احادیث ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، خدیجہ جنت کی بہترین خواتین میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ آئی تو فرمایا، ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و شغل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر بہت غم کا اظہار کیا اور انہیں ام المؤمنین کا لقب دیا۔